السلام علیکم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی نئی روح اس دنیا میں آتی ہے، ماں کی گود کی گرمی اس کے لیے پہلی نعمت ہوتی ہے جو اسے طمانینت بخشتی ہے۔ میں نہیں جانتی میرا کیا قصور تھا کہ یہ انمول گود اور اس کی ممتا بھری طمانینت میرے نصیب میں کم عرصے کے لیے لکھی گئی تھی۔ میں 6 ماہ کی تھی کہ والدہ اس دنیا میں مجھ کو بلکتہ چھوڑ کر چلے گئی۔ مجھ ننھی سی جان کا بالکنا کسی سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ پہلے پڑوسیوں نے مجھے گود میں لیا مگر میرا رونا بند نہ ہوا۔ شاید میرے ننھے سے شعور نے تبھی سے کام شروع کر دیا تھا کہ میں ماں کی خوشبو کو پہچانتی تھی۔ رو رو کر میں نے پڑوسن کا برا حال کر دیا۔ جب وہ مجھے سنبھالنے سے عاجز ہوئیں تو میرے والد سے کہا، بھائی صاحب آپ کی لڑکی بڑی سیانی ہے، یہ گود پہچانتی ہے، مجھ سے دودھ نہیں پیتی، یہ تو بھوکی مر جائے گی۔ آپ اپنی بہن یا بچی کی خالہ کو بلوا لیں۔ خالہ ابو سے کہہ چکی تھی کہ بچی مجھے دے دو، لہٰذا والد انہیں گھر لے آئے۔ انہوں نے یہ ترکیب چلی کہ میری ماں کے کپڑے پہن لیے اور ان کی چادر اوڑھ کر مجھے گود میں اٹھایا تو میں چپ ہو گئی۔ خالہ شنو کو ماں سمجھ کر میں بہل گئی۔ 4 برس شنو خالہ نے پرورش کی۔ اب والد کے جی میں آئی کہ اپنی بیٹی کو لے آنا چاہیے۔ جب وہ مجھے لینے آئے تو خالہ رونے بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ والد سے کہا، بھیا جی تم اکیلے رہتے ہو، مہرو کو کیسے رکھو گے؟ اس کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ جب اس کی نئی ماں لاؤ گے تو لے جانا اور رکھ لینا اپنے پاس۔ آپ کی والدہ تو بہت بوڑھی ہیں، ان کو تو ٹھیک طرح سے نظر بھی نہیں آتا، کیسے اس ننھی سی جان کی پرورش کر پائیں گی؟ ابو پھوپھی کے پاس گئے، انہوں نے ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ کہا کہ کب تک اکیلے جان گھلاتے رہو گے اور کب تک تمہاری نگری سونی رہے گی؟ گھر والی آئی تو گھر کا روپ بدل گیا۔ مدت بعد ابو کے سونے مکان میں پھر سے بہار آ گئی، مگر زندگی میں پھر بھی کچھ کمی تھی۔ دراصل یہ بہار میرے بغیر ادھوری تھی۔ والد مجھ کو بہت چاہتے تھے، مزید مجھ سے جدا نہ رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خالہ شنو سے جا کر کہا، میری امانت مجھے لوٹا دو، اس کی ماں آ گئی ہے۔ یہ سن کر خالہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ میرے اداس ہو جانے سے بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ میں تو انہی کو ماں سمجھتی تھی اور امی کہہ کر بلاتی تھی۔ 4 برس کا میرا ذہن بھلا اس تبدیلی کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ میں خالہ شنو کو ماں پکارتے پکارتے اب ایک نئی عورت کو ماں کہنے لگوں۔ والد نے ان کی خدمات کا بھی خیال نہ کیا اور ایک روز وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور اس نئی عورت کی گود میں دے کر کہا، سریا اب یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میں ناسمجھ تھی، ماں باپ کے درمیان ان مہدوں سے بے نیاز ابو کے لائے ہوئے کھلونوں سے کھیلنے لگی، مگر خالہ میرے مسائل سے غافل نہیں تھی۔ اب وہ روز صبح اپنے گھر سے آ جاتی اور رات تک رہتی۔ وہ مجھے سلا کر گھر جاتی تاکہ میں اپنے باپ کے گھر اور نئی ماں سے مانوس ہو جاؤں۔ یقیناً سوتیلی ماں نے مجھے بہت توجہ اور پیار دیا ہوگا، تبھی تو میں ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ جب میں 5 برس کی ہو گئی تو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بیکری تھی۔ ایک روز ماں نے کہا، مہرو جا کر بیکری سے بسکٹ لے آؤ۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ میں پہلے بھی کبھی کبھی اس دکان سے بسکٹ لے آیا کرتی تھی، مگر اس روز شاید میری قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ نوٹ مٹھی میں دبائے بیکری گئی تو دکاندار اندر سے ڈبل روٹی کی ٹرے اٹھانے گیا ہوا تھا۔ تبھی ایک اجنبی وہاں آ گیا، اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ یقیناً اس کے پاس گاڑی ہوگی اور اس کے ساتھی بھی ہمراہ ہوں گے جو مجھے گاڑی میں ڈال کر وہاں سے اٹھا لائے تھے۔ ہوش آیا تو ایک اجنبی گھر میں چارپائی پر پڑی تھی۔ اس گھر میں کافی سارے لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ انہی میں سے ایک بوڑھی عورت تھی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے پیار کرنے لگی، مگر اس کے پیار نے اور غمزدہ کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے گھر لے چلو، مجھے اپنے ابو اور امی کے پاس جانا ہے۔ اتنے میں وہی آدمی آ گیا جو مجھے اٹھا کر لایا تھا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں تھیں۔ مجھ سے پیار سے بات کرنے لگا، کہنے لگا، بیٹی
مت رو، یہ کھا لو، جب تم کھا لو گی تو میں تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ مجھے تو اس آدمی پر غصہ تھا۔ میں نے روتے روتے اپنے فراک کی جیب میں سے نکال کر کہا، میں تمہاری چیزیں نہیں کھاؤں گی، میرے پاس میرے بسکٹ ہیں۔ تب اس نے مجھے ڈانٹا، بہت ہوشیار بنتی ہو، کب تک کھاؤ گی اپنے یہ 2 بسکٹ؟ وہ دن کیسے گزرا کیا بتاؤں، اس کا ایک ایک پل یاد ہے جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ وہاں ایک عورت کافی خوش شکل تھی، اس نے مجھے بہت پیار کیا، گلے سے بھی لگایا، اس کا چہرہ مہربان تھا تو میں اس کے بازوؤں میں چھپی رہی، اس کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا، اس نے مجھے سلا دیا، شاید وہ مجھے کھانے میں کچھ کھلاتے تھے تاکہ میں دیر تک سوئی رہوں، اپنا ماضی بھول جاؤں، حتیٰ کہ اپنا گھر، اپنے گھر والوں کے نام، اپنا شہر اور گلی محلہ بھی۔ دن گزرتے گئے، یہاں زیادہ تر عورتیں تھیں جو نہ مجھے جھڑکتی تھی اور نہ سختی کرتی تھی، پیار سے بات کرتی تھی، میرا خیال رکھتی اور اچھے سے اچھا کھانے کو دیتی، میرے لیے عمدہ لباس لاتی، ایک مجھے پڑھنا لکھنا سکھاتی اور دوسری سپارہ پڑھاتی، ایک استاد صاحب آتے، وہ میری تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دے رہے تھے، وہی مجھے رقص اور گانا بھی سکھاتے تھے۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ کس لیے اور کیوں وہ سب مجھ پر محنت کر رہے تھے، لیکن اب سمجھ چکی ہوں کہ وہ ایسا پودا سینچ رہے تھے جس کو درخت بنانا تھا اور جس کا ان کو پھل کھانا تھا۔ میں صرف 6 ماہ وہاں رہی، ایک روز ایک شخص میرے لیے فرشتہ بن گیا، یہ کوڑا اٹھانے والا جمعدار تھا۔ اس نے ایک روز دروازے پر مجھے روتا دیکھا تو پوچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ کیا نور بھائی کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے میرا نام مہک رکھا ہے، مگر میرا نام مہک نہیں ہے، میرا نام تو مہر بانو ہے، یہ مجھے گلی سے اٹھا کر دوسرے شہر سے لے آئے تھے، اس شہر میں میرا گھر نہیں ہے، میرا گھر کسی اور جگہ ہے، وہاں میرے امی اور ابو رہتے ہیں، میرے ابو کا نام قادر بخش ہے، مگر مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں، میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اس نے کہا، آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جلدی کرو کوئی دیکھ نہ لے، میں تم کو تمہارے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں جلدی سے اس کوڑے والے کی گاڑی میں بیٹھ گئی، وہ گاڑی بڑی تھی، میں سیٹ پر بیٹھ کر بھی کھڑکی سے نظر نہیں آتی تھی، گاڑی میں بآسانی چھپ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کوڑے کرکٹ جیسی گندی جگہ سے نکل گیا اور مجھے لے کر اپنی کمیٹی کے آفیسر کے پاس چلا گیا، اس کے اور اس کی بیگم کے حوالے کیا۔ وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے کافی کوشش کی کہ مجھے اپنے شہر کا نام یاد آ جائے یا میں کم از کم محلہ ہی بتا سکوں، مگر میں اپنے باپ کے نام کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی، اور ماں کا نام شنو بتاتی تھی جو میری خالہ کا نام تھا۔ کچھ دن تو ان کے گھر رہی، ان کے کافی بچے تھے، انہیں میری ضرورت نہیں تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے مجھ کو میرے والدین تک پہنچانے کی پرخلوص کتنی کوشش کی تھی، انہوں نے اخبارات میں میری گمشدگی کے بارے میں کوئی اشتہار دیا تھا یا نہیں، بہرحال ایک دن انہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے سپرد کر دیا۔ یہ ایسا جوڑا تھا جن کے کوئی اولاد نہ تھی، ان لوگوں نے مجھے اب ماں باپ بن کر پالا۔ میں نے گھر آ کر قدرے سکون محسوس کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے بہت چاہنے لگے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ بیوی تو مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، وہ بھول کر میرے سامنے بھی میرے گھر والوں کا ذکر نہ کرتی، چاہتی تھی کہ کلی طور پر اپنے ماضی کو بھلا دوں، وہ صرف انہی کی ہو کر رہوں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر ان کو کسی طور میرے والدین کا پتہ چل جاتا تو بھی یہ مجھے میرے والدین کو نہ بتاتے، کیونکہ میں ان کی ضرورت تھی، انہیں اولاد چاہیے تھی، اور 5 برس کی ایک پلی پلائی لاوارث بچی ان کو مل گئی تھی۔ کچھ دن میرا بہت لاڈ پیار ہوا، پھر ممی نے مجھے اسکول داخل کروا دیا۔ اب میں روز اسکول جاتی، ان کا ڈرائیور مجھے اسکول کے گیٹ پر اتار دیتا تھا، چھٹی کے وقت ممی خود لینے آتی تھی، وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں سناتی تھی، کہتی، جب تم پیدا ہوئی تھی میں نے پہلے دن تم کو گلابی رنگ کی فراک پہنائی تھی جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سی تھی، وہ اب تک میرے پاس محفوظ ہے، اور جب تم گھٹنوں چلتی تھی تو ایک دفعہ پھسل گئی تھی، میں نے یوں دوڑ کر تم کو اٹھایا، چوٹ نہیں لگنے دی تھی۔ مجھے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں نے انہی کی کوکھ سے جنم لیا، چاہتی تھی کہ میں ان کی بتائی ہوئی باتیں یاد رکھوں اور سب کچھ بھول جاؤں، اپنا ماضی، خالہ
شنوں جنہوں نے مجھ کو ماں بن کر پالا تھا، اور اپنے ابو کو جو کہ ایک پل کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے، جن کا نام قادر بخش تھا۔ اب جن کے گھر آ گئی تھی، میرے ان نئے والد کا نام ارمغان تھا۔ یہی نام اب مجھ کو بار بار رٹایا جاتا تھا، یہی نام میرے اسکول کے سرٹیفکیٹ پر لکھوایا گیا، میری کاپیوں اور کتابوں پر میرے نام کے ساتھ یہی نام تحریر کیا گیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کھوئی ہوئی بچی کا یہ المیہ ہوتا ہے، جب اس کے حقیقی والد کا نام بھی اس کو یاد ہو اور باپ کی صورت بھی ذہن پر نقش ہو، مگر وہ اس کی جگہ کسی دوسرے کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنے پر مجبور ہو، کسی اور کو اپنا باپ سمجھنے پر مجبور ہو۔ مجھ کو خالہ شنوں اور اپنے ابی بہت یاد آتے تھے۔ میں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو مڈل اسکول چلے گئی۔ نئے اسکول میں بھی تمام وقت کلاس میں خاموش بیٹھی رہتی تھی۔ جب میری کلاس ٹیچر اپنا پیریڈ لینے آئیں تو مجھے بغور دیکھتی، محسوس کرتی میں خوش نہیں ہوں۔ انہوں نے بار بار سوال کیا، زہرا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں کوئی جواب نہ دیتی اور اپنی نظریں جھکا لیتی۔ جب میں 8ویں کے امتحان کے قریب ہوئی، ایک روز ٹیسٹ کے بعد مس نے مجھے روک لیا۔ مس آسیہ نے مجھے روک لیا اور پوچھا کہ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے باقی لڑکیوں کو جانے دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اکیلے میں پھر وہی سوال کیا، زہرا تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ جہاں میں اب رہتی تھی تقدیر نے مجھے پہنچا دیا تھا، اور یہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی ایک یاد ماضی کے سوا، اور میرا حافظہ تو صرف وہی چھین سکتا تھا جس نے دیا تھا۔ جب میری ٹیچر نے بہت اصرار کیا تو مجھے بتانا ہی پڑا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش 1 منٹ کے لیے بھی نہ تھم رہی تھی۔ انہوں نے کرسی سے اٹھ کر میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگایا، تسلی دی۔ اس دن سے وہ میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آنے لگی۔ میرا جی تھوڑا سا بہل گیا، لڑکیوں کے ساتھ بولنے لگی۔ جب موقع ملتا وہ سمجھاتی کہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا کرو اور خوش رہا کرو۔ ان کی باتوں کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا۔ میں نے میٹرک اور پھر FA پاس کر لیا۔ ممی کی ایک کزن تھی، ان کی بیٹی ملیحہ اکثر ہمارے گھر آتی تھی، وہ میری دوست بن گئی۔ گھر میں بور ہوتی تھی۔ ملیحہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی جاب کر لو، میں اپنے باس سے کہہ کر تم کو جاب دلوا دوں گی۔ پاپا چاہتے تھے کہ میں گریجویشن کروں، مگر میں نے ملیحہ کی باتوں میں آ کر جاب کر لی۔ پہلے دن مینیجر صاحب کو دیکھا، ان کی صورت دل میں اتر گئی۔ انہوں نے مجھے 3 ماہ کے آزمائشی وقفے کے لیے موقع دے دیا تھا۔ خدا جانے اس مینیجر میں کیا بات تھی کہ میں ونڈو کے شیشے سے ان کا چہرہ ہی دیکھتی رہتی تھی، جبکہ وہ میری جانب بالکل توجہ نہ کرتا تھا، مگر میں ایک عجب سی کشش عامر صاحب میں محسوس کرتی تھی۔ ایک دن میں بہانے سے اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے پوچھا، مس زہرا کیا بات ہے؟ میں نے کہا، سر مجھے 1 دن کی چھٹی چاہیے۔ اس نے بغیر دوسرے کوئی سوال کیے کہا، ٹھیک ہے۔ سوچا تھا کچھ بات کرے گا کہ کیوں چھٹی چاہیے، لیکن میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ عید آ گئی۔ جی چاہا کہ ان کو عید پر اپنے گھر بلاؤں، مگر کیسے ہمت کر کے ان کے پاس پہنچی۔ کہا، سر میرے ممی ڈیڈی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، عید پر آپ کو گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ اس پر اس نے کہا، میں ضرور آپ کے گھر آتا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میری والدہ نے اپنی مرحومہ بہن کی بچی پالی تھی۔ جب وہ 4 سال کی تھی تو عید سے 2 دن پہلے کھو گئی تھی، جس کا میری والدہ کو بہت صدمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عید پر ضرور والدہ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم اس موقع پر ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، ورنہ وہ صدمہ لیتی ہیں۔ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ وہی ایک بہن تھی جو کھو گئی۔ ایک تازیانہ سا مجھے لگا، چونک گئی۔ جلدی سے پوچھا، سر کیا نام تھا آپ کی بہن کا جو کھو گئی؟ اس کا نام مہر بانو تھا، اس نے کہا۔ اور اس کے والد کا نام قادر بخش تھا؟ میں نے جملے کو مزید آگے بڑھایا۔ میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس کا نام بدل کر انہوں نے زہرا رکھ دیا۔ تقدیر نے جس سے اس کا گھر ماں باپ چھین لیے اور نئے والدین دے دیے، کیا بتاؤں اس وقت عامر کی کیا حالت تھی۔ خوشی سے اس کی آواز نہ نکلتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو
فون کیا، ماں آپ کی کھوئی ہوئی بیٹی مل گئی ہے، وہ میرے سامنے ہے، اب عید پر جب ملتان سے آؤں گا تو یہی قیمتی تحفہ آپ کے لیے لاؤں گا۔ خالہ شنو کب انتظار کرنے والی تھی، بولی میں ابھی جا کر قادری بھائی کو خبر کرتی ہوں۔ ہم عید تک کیوں انتظار کریں، میں تمہارے ابا اور خالو ابھی آ رہے ہیں خود ملتان، ہم اس کے موجودہ والدین کے پاس جائیں گے، اپنی مہرو کو ان سے لے کر آئیں گے۔ اگلے روز ابو، خالہ، ان کے شوہر ملتان آ گئے اور ممی پاپا کے پاس پہنچ گئے، ان کو تمام واقعہ بتایا، وہ اداس ہو گئے، مجھ کو کسی صورت ان کے حوالے کرنے پر رضامند نہ تھے۔ تبھی میرے والد نے ان کو سمجھایا کہ مہرو آپ کی بیٹی صحیح، لیکن بیٹی پرایا دھن ہوتا ہے، کسی دن تو اسے بیانا ہوتا ہے، تو مہرو کو عامر سے کیوں نہ بیاہ دیں کہ یہ آپ کی بھی بیٹی رہے اور ہماری بھی۔ یہ بات پاپا نے مان لی اور میں ان کے گھر سے نہ گئی، البتہ شادی کی تاریخ عید کے بعد رکھ دی گئی۔ ممی پاپا نے میری شادی دھوم دھام سے کی، ان کے گھر سے رخصت ہو کر میں شنو خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ یوں خدا کی مہربانی سے مدت بعد اپنوں سے آن ملی، اس گھر لوٹ آئی جہاں میں نے ابتدائی سانس لیے تھے، جہاں مجھے ایک نئی زندگی ملی تھی، جہاں مجھ کو ماں کی گود کی طمانینت ملی تھی۔ وہ گھر جو پہلے بھی میرا تھا اور اب بھی میرا ہوا، خدا نے دوبارہ مجھے وہاں پہنچا دیا جو میری منزل تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ خدا کی طرف سے مجھے ملا تھا۔ خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلے اس نے ایک لاوارث بچی کو ایک گندی اور غلیظ دلدل میں گرنے سے بچایا اور پھر ایک شریف گھرانے تک پہنچایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے بری نیت سے اغوا کیا تھا۔ اللہ نے ان لوگوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، ایک نیک دل جمعدار کے دل میں رحم ڈال کر، جس کے توسط سے میں ایک شریف اور معزز گھرانے میں پہنچی۔ ان لوگوں نے مجھے نہ صرف ماں باپ کا پیار دیا بلکہ پڑھایا، لکھایا اور ملازمت کرنے تک کی اجازت بھی دی کہ جہاں میری خالہ زاد اور عامر ملا اور پھر میں اپنوں میں واپس آ گئی۔ میں آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آج میرا میکہ میری سسرال ہے، اور جب مجھے میکے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو اپنے محسن پاپا ارمغان کے گھر چلی جاتی ہوں، جن کی بیگم کو ممی کہتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی ہیں، کچھ دن نہ جاؤں تو فون کرتی ہیں، اپنا ڈرائیور اور گاڑی بھجوا دیتی ہیں اور میرا انتظار کرتی ہیں۔ آج جب میرے بچے ان کو نانی اور ان کے شوہر یعنی پاپا کو نانا کہہ کر بلاتے ہیں تو ان کے چہروں پر ہزاروں گلاب کھل جاتے ہیں۔ نہیں جانتی کہ یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ دعا کرتی ہوں خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کی بدولت میں ایسے پیارے اور میٹھے رشتوں سے آشنا ہوئی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اس کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔